آیت کا ترجمہ ہے، اے پیغمبر اس معاملے میں تمہارے پاس صحیح علم آ جانے کے بعد جو آپ سے حجت بازی کرے تو آپ ان سے کہیں کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر مباہلہ کریں، یعنی بارگاہ خدا میں دعا و التجا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں، یعنی ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور ہم اپنی عورتوں کو بلائیں تو اپنی عورتوں کو بلاؤ، اور ہم اپنے نفسوں کو بلائیں تو اپنے نفسوں کو بلاؤ، پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور جھوٹوں پر لعنت طلب کریں۔ کہا جاتا ہے کہ مباہلہ کا یہ واقعہ 9 ہجری میں 24 ذی الحجہ کو پیش آیا، اور ساتھ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کی عیسائیوں کو ایک خط لکھا۔ مختلف مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹوں سے مراد امام حسن امام حسین ہیں، اور ناؤنا سے مراد حضرت زہرا علیہ السلام یعنی سیدہ فاطمہ ہیں۔ اسی طریقے سے جب کہا گیا کہ ہمارے نفس یعنی ہماری جانوں، تو اس سے مراد سیدنا علی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو ہدایت کی گئی کہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں اور مباہلہ کریں، اور مختلف کتابوں میں آیا ہے کہ پھر اللہ کے پیغمبر ان لوگوں کو لے کر نکلے، اور نکلنے کے بعد نصارہ نجران نے جب ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنے والے افراد کی دلیرانہ صدق اور اخلاص کا مشاہدہ کیا تو اللہ کی عقوبت کے عذاب کے خوف سے وہ پیچھے ہٹ گئے اور مباہلے سے فرار ہو گئے اور مباہلہ ہار گئے۔ ہم سب استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پیش آئی تھی، اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے صحابہ کی جماعت ہے، یہاں پر تو کہا گیا اللہ کے پیغمبر کو کہ اپنے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، تو پھر تو بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پشتن پاک کو بہت غیر معمولی اور خصوصی حیثیت بھی دی اور اپنے مشن کے ایک تکوینی معاملے میں استعمال بھی کیا۔ آپ نے آیت پڑھ دی، آیت کی تفسیر میں جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں وہ بھی آپ نے بیان فرما دیں۔ میرا کم سے کم اس پر تبصرہ یہ ہے کہ اگر یہ تفسیر ہے تو پھر تحریف کس کو کہتے ہیں؟ آپ قرآن مجید کو نکالیے اور یہ سارا واقعہ خود قرآن سے سمجھیے۔ بالکل واضح ہے کہ مخاطبین مسیحی ہیں، مسیحی اہل کتاب کی تعبیر قرآن مجید جس طرح یہود کے لیے اختیار کرتا ہے اسی طرح نصارہ کے لیے بھی اختیار کرتا ہے۔ ان کے سامنے خود مسیحیت کے نقطہ نظر کی تردید میں قرآن کیا کہتا ہے اس کی وضاحت کی گئی۔ پیچھے سے آپ پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک بڑا غیر معمولی خطبہ ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی، پس منظر کیا تھا، سیدہ مریم کی کیا حیثیت تھی، مختلف مراحل سے گزر کر کیا کیا معاملات پیش آئے، ان کی دعوت کی کیا نوعیت رہی، یہ سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ بیان کر دینے کے بعد اب آخر میں یہ آیت آتی ہے اور اس میں یہ فرمایا ہے کہ یہ علم تو اب آ گیا، یعنی اگر کسی چیز میں ابہام تھا تو دور ہو گیا، وضاحت ہو گئی، ہر لحاظ سے ہم نے بتا دیا کہ مسیح کون تھے، پس منظر کیا ہے، ان کی پیدائش کس طرح سے ہوئی تھی، انہوں نے نبوت کی گواہی کس طریقے سے دی، اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ یہ العلم ہے، یعنی ایک علم تو وہ ہے جو میں آپ بیان کرتے ہیں، اس کا تعلق ہمارے فہم سے ہوتا ہے۔ یہ علم آسمان سے آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا ہے۔ جب علم کے طریقے پر حقائق واضح کر دیے جائیں تو ایک معقول شخص کو یا ایک معقول گروہ کو تو علمی طریقے سے اس کو سمجھ کر مان لینا چاہیے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ لوگ بالعموم ایسا نہیں کرتے۔ جب کچھ چیزیں ان کے تعصبات بن جاتی ہیں، ان کی تاریخ بن جاتی ہیں، ان کے فرقے اور ان کے گروہ بن جاتی ہیں، اس کے لیے خاص تعبیریں وجود میں آ جاتی ہیں، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے علم کے مقابل میں بھی تمرد اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ ساری بات بیان کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم، یہ جو العلم تمہارے پاس آ گیا ہے، اگر اس کے بعد بھی کچھ لوگ اصرار کرتے ہیں کہ وہ بحث کریں گے، وہ مجادلہ کریں گے، وہ جھگڑیں گے، یعنی وہ اس پر مصر ہیں، تو اب علم کے بعد کیا کیا جائے؟ یعنی بات واضح کر دی، آسمان سے واضح کر دی گئی، اللہ کا کلام نازل ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بات آ گئی، جو سب سے بڑھ کر بتا سکتا تھا کہ واقعات کیسے ہوئے اس نے بتا دیے۔ انسانوں کے اندر کوئی اختلاف تھا تو اس کو دور کرنے کی اس سے بڑھ کر کیا شکل ہو سکتی تھی کہ آسمان کی وحی آ جائے؟ تو فرمایا کہ وہ آ گئی، اس لیے اب علم و استدلال کا معاملہ تو ختم ہو گیا، اور جب علم و استدلال کا معاملہ ختم ہو گیا ہے تو ایک طرف اب مسلمانوں کی جماعت یعنی محمد الرسول اللہ والذین معہ، رسول اللہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے موجود ہے، وہ صحیح بات کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کا کلام ان پر اتر رہا ہے، اللہ کا پیغام پہنچ رہا ہے، ان کے ساتھی ہیں، یعنی وہ لوگ جو ان پہ ایمان لے آئے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کہیے تو مسلمانوں کی جماعت ہے۔ دوسری جانب
مسیحی جماعت ہے، یعنی جو مخاطبین تھے جن کو یہ سب بتایا گیا، تو فرمایا کہ اگر یہ اس کے بعد بھی بحث کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو پھر ان سے کہیں کہ ہم بھی اپنے بچوں کو بلا لیتے ہیں، آپ بھی بلا لیں، ہم بھی اپنی عورتوں کو بلا لیتے ہیں، آپ بھی بلا لیں، ہم بھی اپنے آپ کو لے آتے ہیں، آپ بھی آ جائیں، ہم سب جمع ہو جاتے ہیں اور آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر اس معاملے کا فیصلہ کر دے۔ یعنی اب تو گویا آسمان سے پھر فیصلہ ہے جو مانگا جائے گا۔ مباہلہ کیا ہے؟ آسمان سے فیصلے کی طلب، یعنی دعا کرنی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر وہ نشانی ظاہر ہو جائے گی، ان پر عذاب آنا ہے تو ان پر آ جائے گا، ہم پر آنا ہے تو ہم پر آ جائے گا، جو بھی غلط بیانی کر رہا ہے۔ تو مباہلے کا مطلب یہ ہے، یہ بات آخر میں کہہ دی گئی ان کو۔ یہاں اب آپ خود غور کر لیجئے کہ الفاظ کیا ہیں، ابنانا و ابناکم، نسانا و نساکم، انفسنا و انفسکم، یعنی ایک مسلمانوں کی جماعت ہے، ایک مسیحیوں کی جماعت ہے، یہ آئیں گے۔ اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آتا تو ظاہرہ کیا ہوتا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی جماعت ایک طرف ہوتی، جس طرح کے نماز استسقاء میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، باہر نکل آتے ہیں، اللہ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں، یہ لعنت کی دعا ہے۔ صحابہ کی جماعت ہوتی اور حضور ہوتے، دوسری جانب مسیحی ہوتے اور ان کے اہل خاندان ہوتے، تو یہ سب لوگ آتے۔ تو یہاں ابنانا کا مطلب ہے ہم مسلمانوں کے بچے، نسانا کا مطلب ہے ہم مسلمانوں کی عورتیں، انفسنا و انفسکم کا مطلب ہے ہم مسلمان خود بھی اور تم سب لوگ بھی۔ تو یہ سب جمع کسی ہیں جو استعمال ہوئے ہیں، یہاں کسی خاندان کا، کسی شخص واحد کا ذکر نہیں ہے، یہاں تو انفسنا و انفسکم ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان نہیں ہو رہا محض، بلکہ مسلمانوں کی پوری جماعت زیر بحث ہے۔ اس طرح صرف آپ کی اولاد زیر بحث نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی اولاد زیر بحث ہے۔ آپ کی عورتیں صرف زیر بحث نہیں ہیں، اور عورتیں وہ بھی جمع استعمال ہوا ہے۔ یہ مسلمانوں کی جماعت اور مسیحی جماعت، مسلمانوں کی جماعت اور ان کے مقابل میں، یعنی مسلمانوں کی جماعت کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ، اللہ کا پیغمبر موجود ہے اور ان کے ساتھی، ان کے صحابہ موجود ہیں۔ اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آتا تو آیت میں یہ بات کہی گئی ہے، اس میں نہ کوئی خاندان کا ذکر ہے، نہ وہاں اہل بیت کا کوئی تذکرہ ہے، نہ اس طور کے کوئی الفاظ ہیں۔ وہاں اہل بیت تو ایک طرف، اہل کا لفظ بھی نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں چونکہ قرآن مجید کو جس طرح کے وہ اپنے پس منظر میں بات کرتا ہے، جس طریقے سے وہ کسی چیز کو بیان کرتا ہے، ملحوظ رکھے بغیر قصے، کہانیاں، روایتیں تفسیر کی کتابوں میں نقل کر دی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد وہی عقیدہ بن جاتی ہیں۔ آپ ان سب چیزوں کو ایک طرف رکھ کے قرآن مجید کو پڑھیں اور عربی زبان سے واقف ہوں تو کوئی دوسری رائے کی گنجائش ہی نہیں۔ تو اس وجہ سے ان روایتوں کا جو آپ نے بیان کی ہیں، کیا تعلق ہے اس سے، اور پھر یہ روایتیں ہیں کہاں؟ اس طرح کی چیزیں ہمارے ہاں تفسیروں کے نیچے لکھی ہوئی، آپ دیکھیے جو ہمارے یہاں حدیث کی کتابیں، ان میں سے کسی میں یہ واقعہ اس طرح بیان بھی نہیں ہوا۔ ڈاکٹر